میرے شوہر نے مرنے سے پہلے اپنی آخری خواہش ظاہر کی کہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ لگا کر وہاں پر ایک خط دینا چاہتا ہے۔ میں اپنا سارا زیور بیچ کر شوہر کو عمرہ کروانے لے گئی۔ میرے شوہر کو کینسر تھا اور وہ اپنے آخری دن گزار رہا تھا۔ مکہ پہنچ کر میں اور میرا شوہر خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے تھے جب شوہر نے خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ لگا کر اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور مجھے دیا۔ میں نے وہ کھول کر پڑھنا شروع کیا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میرا نام نوشین ہے۔ میری شادی میرے والد نے اپنے دوست کے بیٹے سے کی تھی۔ شادی سے پہلے میں اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، کیونکہ وہ میرے ابا کا بہت پرانے دوست کا بیٹا تھا اور ابا کے وہ دوست تعلیم کے بعد دوسرے شہر چلے جانے کی وجہ سے ابا سے مل نہیں پائے تھے۔ کافی عرصے بعد وہ پہلی بار تب ہمارے گھر آئے جب میرے چھوٹے بھائی کی سالگرہ تھی۔ ابا بہت خوش تھے کہ ان کا دوست اب دوبارہ سے واپس اسی شہر میں آ گیا ہے۔ ابا کے پرزور اصرار پر میرے ہونے والے سسر اپنے اہل و عیال سمیت ہمارے گھر آن پہنچے تھے۔ میں گھر کے انتظامات میں مصروف تھی اور مہمانوں کو سنبھال رہی تھی جب ابا کے دوست کی اہلیہ نے مجھے دیکھا اور اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے بات کی اور اسی دن ابا کے دوست نے ابا سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ ان کے دو بیٹے تھے، چھوٹا بیٹا ان کے ساتھ نہیں آیا تھا جبکہ بڑا بیٹا وہیں موجود تھا اور ابا کو اس سے مل کر بہت اچھا بھی لگا تھا، کیونکہ وہ بہت سلجھا ہوا اور پڑھا لکھا تھا، اچھی کمپنی میں نوکری بھی کر رہا تھا۔ ابا نے اپنے دوست سے سوچنے کا وقت مانگا تو وہ ناراض ہونے لگے کہ وہ ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں، پھر یہ سوچو وچار کس لیے۔ وہ بہت مان سے ابا کو منا رہے تھے اور میرے ابا نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاں کر دی۔ کاش میرے ابا تب اپنے دوست پر اندھا اعتماد کرنے کی بجائے ایک بار سوچ لیتے۔ بیٹیوں کو ساری زندگی کے لیے جس شخص کے حوالے کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہر بات جان لینی چاہیے، مگر میرے والدین نے بیٹی دینے کے معاملے میں لاپرواہی برتی تھی اور یوں اسی دن میری منگنی بھی ہو گئی اور انگوٹھی پہناتے ہی میری ساس نے شادی کی فرمائش بھی کر دی۔ ان لوگوں کی بہت شدید خواہش کو دیکھتے ہوئے میرے ابا نے میری تعلیم کو خیر بات کہلوا دیا اور مجھے تھوڑا بہت کچن کا کام سکھا کر رخصت کر دیا۔ میرے ماں باپ میں سے کسی نے بھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میرے ہونے والے شوہر نے بچپن سے جوانی تک کا سفر کیسے گزارا اور اس کا کردار کیسا رہا تھا۔ میرا سسرال بہت کھاتا پیتا گھرانہ تھا، ان کا گھر بہت بڑا تھا، مگر اپنے سسرال میں ایڈجسٹ کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل ثابت ہوا تھا، کیونکہ یہاں کا ماحول بہت آزاد تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ میرا شوہر شادی سے لے کر اب تک بہت چپ چپ سا ہے اور اکثر کھویا کھویا رہتا تھا۔ مجھے شک گزرا تھا کہ شاید وہ اس شادی کے لیے خوش نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ باقی سب نے یہ بات محسوس کی یا نہیں، مگر مجھے یہ بات شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی تھی جس نے ہمیشہ اپنی تعریف سنی تھی اور شادی کرتے ہوئے مجھے یہی لگتا تھا کہ میرا شوہر بھی باقی سب کی طرح مجھ پر فدا ہو جائے گا، مگر میری سوچ بالکل غلط ثابت ہوئی تھی۔ میں اکثر راتوں کو اپنے شوہر کو کمرے میں ٹہلتا ہوا محسوس کرتی تھی۔ اگر کبھی میں اٹھ کر لائٹ آن کر لیتی تو وہ ایسے گھبرا جاتا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ مجھے اس بات پر غصہ بھی آتا تھا کیونکہ ابھی ہماری شادی کو کچھ ہی دن ہوئے تھے اور میں اپنے شوہر کا یہ رویہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ گھر میں اور کوئی بھی اس کی حالت محسوس نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے وہ کیسے لوگ تھے جو ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تک نہیں تھے۔ انہیں فرق نہیں پڑتا تھا کہ کب کون اداس ہے اور کون پریشان رہتا ہے۔ میں نے اپنے گھر میں ہمیشہ سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھتے دیکھا تھا۔ پھر ایک روز اپنی ساس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے مجھے گھر والوں کی اس بے خبری کی وجہ بھی سمجھ آ گئی تھی۔ میری ساس پڑھی لکھی عورت تھی جو خود بھی نوکری کرتی تھی، مگر اب وہ صرف ایک سوشل عورت بن چکی تھی۔ ساس اور سسر ہمیشہ سے مصروف اور گھر سے باہر رہے تھے۔ بچوں کو آیا نے پالا تھا اور جب وہ بڑے ہوئے تو اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میری ساس نے بتایا کہ شروع سے ہمارے گھر کے چاروں افراد ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہے ہیں، کیونکہ ہم میاں بیوی شروع سے جاب کرتے تھے اور ایک دوسرے کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے تھے۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ میں نے اسی روز سوچ لیا کہ چاہے میرے سسرال میں باقی سب جیسے بھی رہیں، مگر میں اپنے شوہر کو توجہ دوں گی اور میں اپنے گھر اور بچوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا سکھاؤں گی۔
میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کا سوچا، مگر مجھے دن کے وقت موقع ہی نہیں ملتا تھا کیونکہ وہ پھر سے اپنی نوکری پر جانے لگے تھے۔ رات کو جب وہ آتے تو اس قدر تھکاوٹ کا شکار ہوتے جیسے وہ بہت مزدوری کر کے آئے ہوں۔ ابھی میں اپنے شوہر سے بات کرنے کا موقع تلاش کر رہی تھی کہ ایک روز مجھ پر اپنے شوہر کی حالت کا ایسا انکشاف ہوا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر اپنے وجود میں پھیلتی جان لیوا بیماری سے لڑتے ہوئے یوں بے چین اور گمسم رہنے لگا تھا۔ ایک روز جب میرے شوہر آفس جانے کی تیاری کرنے میں مصروف تھے اور میں کچن میں ان کے لیے ناشتہ تیار کروا رہی تھی، میں ناشتہ لے کر جب کمرے میں پہنچی تو کمرہ خالی تھا اور میرے شوہر باتھ روم میں تھے۔ میں ان کا انتظار کرتی رہی، مگر جب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی میرے شوہر کمرے میں واپس نہیں آئے تو میں نے باتھ روم کا دروازہ بجانے کے لیے دستک دی، مگر میں تب ٹھٹک گئی۔ جب دستک دیتے ہوئے دروازہ کھل گیا، میں بکھلا کر آگے بڑھی اور اندر جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اندر گھبراہٹ مزید بڑھ گئی، کیونکہ میرا شوہر واش بیسن پر جھکا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اسے سنبھالنا چاہا، تبھی میری نظر پانی میں بہتے سرخ رنگ پر پڑی تھی۔ میرے شوہر کے منہ سے خون آ رہا تھا۔ یہ منظر میرے دماغ کو ساکن کر گیا تھا۔ میں خوف سے چیخنے لگی۔ میرے شوہر دیوار کا سہارا لیتے ہوئے فرش پر بیٹھ چکے تھے۔ میری وحشت ناک چیخوں پر سب جمع ہو گئے تھے، کیونکہ ابھی صبح کا وقت تھا، سب لوگ گھر پر ہی تھے۔ میرے دیور بھی ان دنوں گھر آئے ہوئے تھے۔ سب کمرے میں آئے تو میرے شوہر کو اس حال میں دیکھ کر ان سب کے بھی رنگ اڑ گئے۔ میرے شوہر کو فوری ہسپتال لے جایا گیا۔ میں رو رو کر نڈھال ہو گئی۔ ابھی تو ہماری شادی کو بمشکل 1 ماہ ہوا تھا اور یہ آفت آن پڑی تھی۔ گھر میں سب پریشان ہو رہے تھے۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائے اور جو مرض بتایا وہ ہمارے سروں پر دھماکہ کر گیا تھا۔ میرے شوہر کو کینسر ہو گیا تھا اور نہ جانے یہ مرض کب سے لاحق تھا اور پورے گھر کو خبر تک نہیں تھی۔ میرے سسر اور دیور شہر کے اچھے اچھے ڈاکٹر سے ان کا چیک اپ کروا رہے تھے، جبکہ میں اور میری ساس سارا دن ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ ہم سب کو امید تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ کینسر ابھی اس سٹیج پر ہے جس میں علاج ممکن ہے۔ ہماری پریشانی قدرے کم ہو چکی تھی۔ ایک روز میرے شوہر نے ہم سب سے کہا کہ وہ آخری خواہش کے طور پر عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس خواہش پر سب نے سر ہلا دیے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ اللہ کے گھر جا کر کوئی بھی مرض تکلیف نہیں دیتا، اور ہم سب بھی ان دنوں بس اسی کوشش میں تھے کہ میرے شوہر کے اندر زندگی کی امید واپس آ جائے اور بیماری انہیں پریشان نہ کرے۔ اپنے شوہر کی فرمائش پر میں بھی ان کے ساتھ تیاری کرنے لگی۔ میں اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنا زیور بیچ رہی تھی، مگر اس سے پہلے ہی میرے سسر نے میرے لیے عمرے کا انتظام کر دیا تھا، جو کہ پورے 1 ماہ کے لیے تھا، اور ساتھ ہی اپنے کسی جاننے والے سے سعودیہ کے ایک ڈاکٹر سے علاج کے لیے بھی بات کر لی۔ سب کو اس بات سے اطمینان ہو رہا تھا کہ جب میرا شوہر عمرے کا فرض ادا کرے گا اور ساتھ وہیں کے بہترین ڈاکٹر سے علاج ہوگا تو یقیناً واپسی پر صحت بحال ہو چکی ہوگی۔ ہم دونوں سب کی دعائیں لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ میرے شوہر نے مجھ سے پہلی بار کھل کر باتیں کی تھیں، جس کی وجہ سے مجھے تسلی ہوئی تھی کہ وہ ابھی بھی کافی حد تک ٹھیک ہے، مگر جو ہی جہاز سعودیہ پہنچا اور ہم خانہ کعبہ پہنچے تو میرے شوہر نے خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ لگانے سے پہلے مجھے ایک خط ہاتھ میں تھما دیا اور بولا کہ جب میری روح نکل جائے تو تم 26 راتیں حرم پاک میں گزارنا، اور میں تو اپنے شوہر کی ادھوری بات پر ہی سہم گئی تھی، اس لیے باقی بات پر توجہ نہیں دی اور رونے لگی۔ میں پاکستان سے اتنی دور سفر کر کے اکیلی آ چکی تھی اور مجھے امید تھی کہ یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مگر یہاں تو آتے ہی مجھ سے جو بات کی گئی تھی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گئی تھی۔ میرے رونے پر میرے شوہر گھبرا گئے اور مجھے چپ کروانے لگے۔ جب ہم ہوٹل کے کمرے میں پہنچے تو میرے شوہر سفر کی تھکان کی وجہ سے سو گئے اور میں نفل پڑھ کر اللہ سے ان کی زندگی کی دعائیں کرنے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہاں رو رو کر اپنے شوہر کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگوں گی، مگر کبھی کبھی ہماری دعاؤں سے پہلے اللہ آنے والا وقت طے کر چکا ہوتا ہے۔ ہمارا ابھی عمرے کے لیے پہلا ہی دن تھا کہ میرے شوہر کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ میں نے کچھ لوگوں کی مدد سے اسے ایمبولینس میں سوار کیا اور اپنے سسر کے بتائے ہوئے ہسپتال روانہ ہو گئی، مگر وہاں پہنچتے پہنچتے مجھے دیر ہو گئی تھی اور میرے شوہر نے وہیں راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ میں بھری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔
میرے لیے وہ وقت قیامت تھا۔ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا جو مجھے سہارا دیتا یا میرا غم بانٹتا۔ میت کو پاکستان لے جانے کا انتظام کرنے کا سوچ کر ہی مجھے رونا آ رہا تھا، جب مجھے میرے دیور نے فون پر بتایا کہ میرے شوہر نے ایک روز پہلے ہی اپنے بھائی کو میسج کر کے درخواست کی تھی کہ اگر وہ مر جائے تو اسے سعودیہ میں ہی دفنایا جائے۔ میری قسمت نے مجھے بہت بری طرح آزمایا تھا۔ کفن دفن کے انتظامات وہیں عمرے پر موجود لوگوں نے کیے تھے اور میں اکیلی ہی رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ 2 دن تو مجھے کوئی ہوش نہیں رہا تھا، مگر تیسرے روز مجھے اس کاغذ کا خیال آیا جو مجھے میرے شوہر نے دیا تھا اور بار بار ہدایت کی تھی کہ وہ خط میں صرف تب کھولوں جب میرے شوہر وہاں موجود نہ ہوں۔ شاید وہ اپنے مرنے کی بات کر گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے وہ خط کھولا اور وہ پڑھنے لگی۔ جو میں پڑھتی گئی میرا وجود غم سے بے حال ہوتا چلا گیا تھا۔ اس خط میں میرے شوہر کی زندگی کا ایک سیاہ حصہ تحریر تھا اور اس میں درخواست کی گئی تھی کہ میں حرم پاک میں 26 راتیں گزار کر اپنے شوہر کی مغفرت کی دعائیں کروں، کیونکہ میرے شوہر سے زندگی میں ایک ایسا گناہ سرزد ہوا تھا جو ناقابل معافی تھا۔ میں اپنے مرحوم شوہر کے ماضی کا وہ سیاہ حصہ پڑھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ میرے ساتھ یہ کیسا دھوکا ہوا تھا۔ میرے باپ نے برسوں بعد ملنے والے دوست پر اعتبار کر کے مجھے ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا تھا جس کے ماضی سے خود اس کا گھرانہ بھی ناواقف تھا۔ میں قسمت کی اس ستم ظریفی پر غم زدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے گھر والے اور سسرال والے سب مجھے واپس بلا رہے تھے تاکہ میں اکیلی صدمے میں نہ پڑی رہوں، مگر میں اپنا غصہ اور خفگی سب بھلا کر اپنے مرحوم شوہر کی آخری درخواست پوری کرنا چاہتی تھی۔ میں نے وہ پورا 1 ماہ عمرے کے دوران صدقے دل سے اپنے شوہر کی مغفرت کے لیے دعائیں کی تھیں، جبکہ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اللہ میری دعاؤں کو میرے مرحوم شوہر کے حق میں قبول کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ جو گناہ میرے شوہر سے سرزد ہوا تھا اس کی معافی اسے آسانی سے نہیں مل سکتی تھی۔ مجھے افسوس بھی تھا کیونکہ 1 ماہ اس انسان کے ساتھ رہ کر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس سے انسیت ہو گئی تھی اور میں اس کی موت کا صدمہ بہت مشکل سے برداشت کر پا رہی تھی۔ عمرے کا ایک پورا مہینہ میں نے عبادت کرتے ہوئے گزارا تھا۔ جب میں پاکستان واپس گئی تو اکیلی تھی اور میرے ساتھ صرف میرے مرحوم شوہر کا سامان تھا۔ میرے ماں باپ اور میرے ساس سسر ایئرپورٹ پر ہی مجھے لینے آ گئے تھے۔ میری ساس مجھے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ جس بیٹے کی واپسی پر اسے ہار پہنانے کی خواہش تھی، آج وہ اس کا سامان لینے آئی ہوئی تھی۔ میں وہیں سے اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر آ گئی اور عدت میں بیٹھ گئی۔ اپنے شوہر کا وہ خط اب بھی میرے پاس موجود تھا اور اس کی ایک خواہش اب بھی باقی تھی جو میں اس کے والدین کو بتانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اپنی اولاد کا وہ آخری حق اس کے والدین ہی پورا کریں۔ میری ساس مجھ سے اکثر ملنے آتی تھی۔ وہ ایسی بد نصیب ماں تھی جو مجھ سے اپنے بیٹے کے بارے میں باتیں پوچھتی تھی، کیونکہ شادی کے بعد بس میں ہی تھی جو اپنے شوہر کے قریب رہی تھی۔ میں اپنی ساس سے مل کر اسے کچھ نہ بتا سکی اور نہ ہی وہ خط دکھا سکی، کیونکہ میں عدت کے دوران بیمار پڑ گئی تھی۔ عدت پوری ہوئی تو ایک روز میری ساس اور سسر مجھے خاص طور پر ملنے آئے۔ میں ان سے مل کر کچن میں جا چکی تھی۔ جب وہ واپس گئے تو میرے والدین نے مجھے ان کے آنے کا مقصد بتایا۔ تب میرا ضبط یکدم جواب دے گیا تھا۔ میرے سسرال والے اب چاہتے تھے کہ میری شادی ان کے دوسرے بیٹے سے کر دی جائے۔ میرے ساس اور سسر اپنے بیٹے کی بیوہ کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ ایک بار پھر میرے والدین ان کی خواہش پر راضی ہو رہے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا بیوگی کے بعد شاید مجھے کوئی اچھا رشتہ نہ ملے، مگر میں اپنے والدین کو صاف انکار کر کے ضروری بات کا بول کر اپنے سابقہ سسرال پہنچ گئی۔ میرے پاس وہ خط بھی موجود تھا۔ میں اپنی ساس اور سسر کو ان کے بیٹے کا سچ بتانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو وہ خط پکڑایا اور ایک طرف بیٹھ گئی۔ میری ساس بھی جیسے جیسے خط پڑھتی گئی ان کی رنگت سفید پڑتی چلی گئی۔ میں جانتی تھی ایک ماں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ سب پڑھ کر برداشت نہیں کر پائے گی، مگر سچ تو یہ تھا کہ بیٹے کی اس شخصیت میں بڑا ہاتھ والدین کا ہی ہوتا ہے۔ میرے مرحوم شوہر کو اپنی تعلیم کے دوران یونیورسٹی میں ایک لڑکی پسند آ گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے پاگل ہونے لگا تھا، مگر وہ لڑکی کسی مڈل کلاس اور ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ باپردہ لڑکی تھی جو کسی بھی لڑکے میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ وہ اس کا پیچھا کرتا رہا اور بات کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میرے شوہر کے گھر والوں نے پیسہ اور آزادی دے رکھی تھی، مگر اخلاقیات نہیں سکھائے تھے۔
جب میرے شوہر نے اپنی ماں سے اس لڑکی کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تب میری ساس ہتھے سے اکھڑ گئی۔ ان کے خیال میں ایسی لڑکیاں اچھی نہیں ہوتی جو پردے کی آڑ میں امیر لڑکوں کو پھنساتی پھرتی ہیں۔ میری ساس کے انکار کرنے کے بعد بھی میرا شوہر اس لڑکی کے پیچھے لگا رہا تھا، مگر لڑکی کے والدین نے اس سے تنگ آ کر اس کی شادی طے کر دی۔ میرے شوہر نے شادی کا سنا تو بھڑک اٹھا اور دوستوں کے ساتھ مل کر اس کو اغوا کر لیا۔ اس کے عیاش دوست دلہن بنی اس معصوم لڑکی کو دیکھ کر بہک گئے تھے اور میرے شوہر سے جھوٹ بول دیا کہ ہمارے گھر سے کال آئی ہے، تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میرے شوہر نے تب اپنا فون بند رکھا ہوا تھا، اس لیے وہ دوستوں کی بات پر یقین کر بیٹھا اور لڑکی کو دوستوں کے حوالے کر کے خود گھر کی طرف بھاگا تھا۔ گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ تب اسے اپنے آوارہ دوست یاد آئے تھے۔ وہ واپس گیا تو وہ پاک باز لڑکی اپنی عزت لٹوا کر مر چکی تھی۔ تب میرا شوہر اور اس کے دوست لاش کو اکیلا چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ لڑکی کے گھر والے پولیس کی مدد سے اسے ڈھونڈتے رہے اور 3 دن بعد انہیں ایک ویران علاقے سے لڑکی کی لاش مل گئی۔ اس با پردہ لڑکی کو عیاش فطرت لڑکوں کے ہاتھ میں دینے والا میرا شوہر ہی تھا، مگر وہ یہ بات اپنے اندر چھپا گیا اور اس واقعے کی کسی کو خبر تک نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اللہ بہت منصف ہے، تبھی میرے مرحوم شوہر کو اس حادثے کے بعد ایک رات بھی سکون کی نیند نہیں آئی تھی۔ اس کا 1 سال اسی طرح گزر گیا تھا۔ پھر وہ ساری فیملی دوسرے شہر شفٹ ہو گئی تھی۔ یہاں کچھ عرصے بعد ان لوگوں نے ہم سے مل کر میرا رشتہ مانگ لیا۔ میرا شوہر نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا، مگر تب اسے ایک روز اپنا ایک پرانا یونیورسٹی فیلو مل گیا۔ وہ لڑکا اسی مرحوم لڑکی کے محلے میں رہتا تھا۔ اس نے باتوں باتوں میں اس لڑکی کے بارے میں بتایا کہ اس کی لاش 3 روز بعد ملی۔ جب ملی تو اس کی حالت دیکھ کر لڑکی کی ماں وہی موقع پر ہی جان دے گئی۔ اب باپ کو شدید صدمہ لگا تھا۔ ان کا گھرانہ آج بھی اس حادثے سے نہیں نکلا تھا۔ لڑکی کا باپ اب بھی رو رو کر اپنی بیٹی کے مجرموں کو بد دعائیں دیتا تھا۔ میرا مرحوم شوہر یہ بات سن کر پھر سے ساکن ہو گیا تھا۔ اس کا دل جب سنبھلنے لگا تھا، اپنے جرم کے احساس سے خالی ہونے لگا۔ یہ بات جان کر اس کی زندگی میں پھر سے بے سکونی بڑھ گئی تھی۔ جب ہماری شادی ہوئی تو وہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے نادم ہو رہا تھا۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی اور تب ایک روز اس پر انکشاف ہوا کہ اسے کینسر ہے۔ اس نے اس بیماری اور اذیت کو بخوشی قبول کیا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی گناہ کی سزا ہے اور وہ اپنے جرم کی یہ خاموش سزا جھیلنے کے لیے تیار تھا۔ اب وہ اپنا گناہ دھلوانے کے لیے عمرے پر جانا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش پر اسے عمرے پر بھیجا گیا۔ اس نے اپنے ماضی کی چھپی ہوئی وہ غلطی ایک کاغذ پر لکھ کر مجھے دے دی تاکہ میں اس کا گناہ جان لوں اور اللہ سے اس کی معافی مانگ سکوں۔ وہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے سامنے روتے روتے مر گیا تھا اور میں باقی کے دن ہی اس کی مغفرت کی دعا کرتی رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے اس گناہ کو بھلا دیا تھا اور دل سے اس کی مغفرت کی دعا کرتی رہی تھی، مگر اب اسی گھر کے دوسرے لڑکے سے شادی کا سن کر میں بھڑک اٹھی تھی۔ میری ساس وہ خط پڑھ کر رو رہی تھی اور میرے سسر اپنا سر جھکا کر غمگین سی حالت میں بیٹھے تھے۔ کاش والدین اپنی اولاد کو آزادی اور پیسہ دیتے ہوئے توجہ اور وقت بھی دے دیا کریں تاکہ اولاد اپنی ہر پریشانی اور خواہش اپنے والدین کو بتا سکے۔ اگر اس وقت میرے مرحوم شوہر کی خوشی کو دیکھ کر میری ساس لڑکی کو قبول کر لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور نہ ہی اس معصوم لڑکی پر قیامت گزرتی۔ اس خط میں میرے شوہر نے 2 خواہشات درج کی تھی۔ ایک تو انہوں نے التجا کی تھی کہ اس کے گناہ کی اللہ سے معافی مانگی جائے، جبکہ دوسری خواہش یہی تھی کہ اس کی طرف سے اس مظلوم لڑکی کے گھر والوں سے معافی مانگی جائے۔ وہ خود تو اتنی ہمت نہیں رکھ پایا تھا کہ خود جا کر اپنا گناہ ان کو بتا سکے اور ان سے معافی مانگ سکے۔ میں نے اپنی ساس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے بوڑھے باپ سے تب تک معافی مانگنے جاتے رہیں جب تک وہ دل سے معاف نہ کر دے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے شادی کے لیے بھی معذرت کر لی تھی۔ جس گھر میں والدین یہ بھی نہ جانتے ہوں کہ ان کی اولاد کیا غلطیاں کر رہی ہے، اور اب میرے شوہر کے چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی میں کچھ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس قسم کا انسان ہے اور گھر سے باہر اس کا کردار کیسا ہے۔ میں ایسے انسان سے
دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں رشتے سے انکار کر کے لوٹ آئی تھی۔ میں جانتی تھی اب وہ لوگ بقیہ زندگی اسی پچھتاوے میں رہیں گے کہ کاش ہم اس وقت اپنے بیٹے کی خواہش پوری کر دیتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور پھر 6 ماہ بعد میرے والدین نے میری شادی کر دی تھی اور اب میں اپنی زندگی سکون سے گزار رہی ہوں اور اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔